بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی گفتگو میں فقہ اسلامی اور اس کے ساتھ تقابل کمپیریزن میں بعض دیگر مجموعہ قوانین جو قدیم مجموعہ قوانین موجود تھے تو ان کا تذکرہ ہم کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں فقہ اسلامی کی انفرادیت اور فقہ اسلامی کی امتیازی خصوصیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ فقہ کی تعریف کیا ہے۔ فقہ کی تعریف، فقہ اسلامی کی تعریف العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ، یہ وہ علم ہے کہ جو شرعی ادلہ سے ماخوذ جو عملی مسائل ہیں، تفصیلی مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ علم بتاتا ہے۔ شرعی ادلہ بنیادی طور پر دو ہیں، قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، یا ایک وسیع تناظر میں، ایک وسیع پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت۔ تو یہ بنیادی طور پر دو مآخذ ہیں۔ ان دو مآخذ سے جب ہم احکام کا استنباط کرتے ہیں، احکام کا استخراج کرتے ہیں، احکام کو نکالتے ہیں، تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کی، اور ظاہر بات ہے کہ جو اجتہادی معاملات اور اجتہادی مسائل ہوتے ہیں تو اس پر جب اتفاق رائے کی صورت وجود میں آتی ہے تو اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر مآخذ دو ہیں، اور باقی جو دو ہیں تو یہ ان کا ایک پروسیس ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ان کا ایک منہج اور میتھڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر ان دو بنیادی نصوص سے اور مآخذ سے ہم احکام کا استنباط اور احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ یہاں یہ بنیادی بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ قانون کے مترادف نہیں ہے، یہ لا کے مترادف نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کا ایک بہت چھوٹا سا دائرہ ہے۔ قوانین عموماً کسی اتھارٹی کی جانب سے، کسی حکمران کی جانب سے جو ضوابط اور جو قواعد وضع کیے جاتے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر جو عدالتیں جو ہیں وہ دنیاوی امور میں، روزمرہ کی چیزوں میں فیصلے دیتی ہیں، تو اس پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ فقہ کا جہاں تک اطلاق ہے تو فقہ اسلامی میں جو اس کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ 8 جو اس کے بنیادی دائرے بن سکتے ہیں، ان 8 بنیادی دائروں کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس میں عقائد سے لے کر اور جس میں انٹرنیشنل آپ کے روابط تک اور آپ کے سفارتی تعلقات تک سب چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک وسیع دائرہ ہے، ایک بہت بڑا وسیع پس منظر ہے کہ جس میں 8 بنیادی دائرے یا 8 اس کی بنیادی شاخیں اور 8 اس کی بنیادی قسمیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو لفظ قانون اور لفظ لا، یہ فقہ کی گہرائی کو، اس کی گہرائی کو، اس کی وسعت کو، اور جتنا اس میں تنوع ہے تو اس کو یہ لفظ بیان نہیں کر سکتا۔ اس لفظ کا دامن بڑا مختصر ہے، دامن اس کا بڑا محدود ہے۔ جب فقہ اسلامی کا آغاز ہوا، چونکہ قرآن کریم کی پہلی آیت کے نزول کے ساتھ ہی ایک شریعت اور ایک آخری دین، تو اس کا آغاز ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں احکام کے نزول اور احکام شریعت کی ترتیب کچھ اور تھی، اور وہاں چونکہ ایک اجتماعی نظام اپنی پوری تفصیل کے ساتھ قائم نہیں تھا۔ مدنی دور میں نسبتاً یہ ہوا کہ وہاں پر چونکہ ایک چھوٹی ریاست مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، اور اس ریاست کی بنیاد پر وہاں فیصلے بھی تھے، اس ریاست کی بنیاد پر وہاں روزمرہ کے لیے بھی احکام موجود تھے، اور اس ریاست کی بنیاد پر دیگر مختلف ریاستوں کے ساتھ یا دیگر مختلف قبائل اور علاقوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، تو اس کی تفصیلات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور چونکہ ایک ریاستی نظام میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں
تو ان کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں تمہید میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ قانون کا دائرہ بہت مختصر ہے۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں ٹریفک قوانین کی۔ اب ٹریفک قوانین ایک دنیاوی امور، اس کا اس بات سے تعلق نہیں ہے، اس میں یعنی دین کے احکام اس میں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ کسی کے لیے ضرر کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں، یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ بات تو لازم ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کے رکنے کے لیے کس طرح کا اشارہ ہے، آپ کے جانے کے لیے کون سی بتی جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور آپ سڑکیں کس طرح بناتے ہیں، آپ اپنے لیے گزرگاہ کس طرح بناتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا نظام وضع کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی امور کے ساتھ ہے۔ یا اسی طرح قانون نافذ کرنے والے ادارے یا اس کے لیے جو مختلف قوانین وجود میں آتے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ ایک شہری اپنی انفرادی زندگی میں اس کو اپنی پوری زندگی میں کبھی واسطہ نہ پڑے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے پاس جانے کا، پوری زندگی میں کبھی اس کا تعلق اور اس کا واسطہ نہ پڑے۔ ہاں لیکن جب ہم فقہی دائرے کی بات کرتے ہیں اور فقہ اسلامی کی بات کرتے ہیں تو اس کی روزمرہ کی زندگی میں، اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی میں یعنی اس کے عقائد ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے شریعت مطہرہ کے احکام موجود ہیں کہ جس پر ہم فقہ کا اطلاق کرتے ہیں کہ یہ فقہ اسلامی کا دائرہ ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی کہ مکہ مکرمہ میں احکام کا نزول اور شریعت مطہرہ کی تفصیلات، تو اس کا دائرہ مختصر تھا، توحید، رسالت اور معاد، بعث بعد الموت، حشر الاجساد کے حوالے سے تفصیلات ضرور سامنے آتی تھیں۔ مدینہ منورہ میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ احکام جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، وہاں معاملات بھی تھے، وہاں پر پھر منافقین کے خلاف جو ہے وہ مختلف اقدامات کا بھی تذکرہ موجود ہے، نفاق کی مختلف علامات اور بری خصلتیں بھی بیان کی گئیں، جہاد اور قتال کے احکام بھی جو ہیں وہاں پر ذکر کیے گئے۔ تو اس لیے مکی اور مدنی دور کا ہمیں یہ فرق جو ہے بہرحال نظر آتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ جب فقہ اسلامی کا ایک آغاز اور ارتقاء اور اس کی نشو و نما اور اس کے دو بنیادی مآخذ کہ جب وہ وجود پذیر تھے اور جب وہ اپنی ایک ارتقائی شکل میں تھے، قرآن کریم کی بعض آیات نازل ہوئیں، بعض آیات نازل ہو رہی تھیں، اور اس میں ایک تدریج تھی، اس تدریج کی اپنی حکمتیں تھیں۔ تو اس وقت مجموعہ ہائے قوانین کچھ اور بھی موجود تھے۔ مثلا مجموعہ ہائے قوانین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حمورابی کا مجموعہ ہائے قوانین، بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ حمورابی کون تھا، کہ یہ لقب تھا یہ کس کا، نمرود کا، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا، اور جس کی تفصیلات موجود ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مناظرے کا، جو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں زندگی دے سکتا ہوں اور میں زندگی ختم کر سکتا ہوں، بے گناہ کو موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور گناہ گار کو کہ جو واجب القتل ہے تو اسے میں رہا کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ بات کہی کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تم خود کو رب کہتے ہو تو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، اگر تمہارا یہ اختیار ہے اور تمہارے اقتدار میں یہ چیز شامل ہے تو تم یہ کر کے دکھاؤ۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ خائب و خاسر ہوا، اور یہ اس کے لیے ایک مسکت جواب تھا کہ جس کا کوئی اور جواب وہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو حمورابی کا قانون یہ ایک قدیم مجموعہ ہے قوانین میں سے ایک اہم قانون جو ہے یہ موجود رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ سقراط کے مکالمات کو افلاطون نے زندہ رکھا۔ افلاطون کے مکالمات ہمیں جمہوریہ میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور افلاطون کے شاگرد اور سقراط کے شاگرد ارسطوٹل کے اس کی کتاب میں قوانین میں اور اسی طرح سیاسیات میں، اس میں بھی ہمیں بعض قوانین کا
تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی مغربی تہذیب جو ہے، مغربی تہذیب کی باڈی جو ہے وہ روم کی ہے، اور مغربی تہذیب کا مائنڈ جو ہے وہ یونان کا ہے۔ تو یہ یونانی فلاسفہ تھے، سقراط کی ہم بات کریں، افلاطون کی ہم بات کریں، یا ارسطوٹل کی ہم بات کریں، تو یہ یونانی فلاسفہ تھے کہ جنہوں نے اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر جنہوں نے لوگوں تک مختلف تعلیمات پہنچائیں، جو اپنا ایک خاص نظریہ رکھتے تھے۔ اور ان میں اگر ہم نسبتاً افلاطون کی بات کریں تو جو نسبتاً توحید کے اور معاد کے، بعث بعد الموت کے اور رسولوں کی اہمیت کے تصور کے قریب تر تھا، اور اس کی تعلیمات میں ہمیں وہ اباحیت اور وہ آزادی اور وہ جنسی انارکی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو ارسطوٹل کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حمورابی کے قانون کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 2500 سال قبل حمورابی کا عہد اور حمورابی کا زمانہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ اس کا دور اور اس کا زمانہ کہ جس میں اس نے مختلف مجموعہ قوانین بنائے، اور 282 دفعات پر مشتمل اس کے ہاں اس کی تفصیلات موجود تھیں۔ اور اس میں اگرچہ یہ نظر آتا ہے، جو اس کی جتنی تفصیلات اس وقت موجود ہیں، اویلیبل ہیں، تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کی بعض دفعات اور اس کی بعض شقیں ایسی ضرور تھیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات کے قریب تر تھیں، کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کی ان تعلیمات سے اور پچھلی شریعتوں سے بھی بعض احکام جو ہے جو انسانیت کے مفاد میں تھے تو وہ لیے گئے، جیسے دیات کا قانون، جیسے قصاص کا قانون، جیسے جھوٹی گواہی کی مذمت۔ تو یہ مختلف وہ قوانین ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اس میں ہمیں مداخلت انسانی عقل کی نظر آتی ہے تو وہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانی عقل گمراہی کا شکار ہوتی ہے، بھول بھلیوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور انسانی عقل کی کامل رسائی جو ہے وہ ان چیزوں تک نہیں ہوتی۔ مثلاً حمورابی کے قانون میں یہ موجود ہے، حمورابی کے قانون میں کہ اگر کوئی عمارت گر گئی تو اس عمارت کے بنانے والے کو سزائے موت کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو کہ اس عمارت کے نیچے دب کر کوئی بچہ مر گیا تو اس کے نتیجے میں جو بنانے والا ہے، جو اس کا معمار ہے، اس کے بچے کو سزائے موت دی جائے گی، یا جو مالک ہے تو اس مالک کے بچے کو سزائے موت دی جائے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کا تذکرہ ہے تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اسی میں حمورابی کے قانون میں دعائیہ کلمات اور مناجات اور دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف دیویوں اور مختلف دیوتاؤں کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے۔ اور چونکہ تصور شرک کا موجود تھا، اور اس شرک کے تصور کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ غلط تصورات رکھتے تھے، توحید کے تصور سے پوری طرح آشنا نہیں تھے، اسی طرح حمورابی کے قانون میں ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جھوٹی گواہی کی سزا بھی سزائے موت رکھی گئی ہے۔ غلط فیصلہ کرنے والا اگر جج ہے تو اسے برطرف بھی کیا جائے گا اور اسے جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور اہم چیز کہ جو حمورابی کے قانون میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے انسانوں کو 3 طرح کی انہوں نے تقسیم کے مطابق جو ہے وہ رکھا ہے۔ سب سے پہلے معاشرے میں جو ایلیٹ کلاس ہیں، جو اشرافیہ ہیں یا جو حکمران ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر عوام الناس کو، عامت الناس کو رکھا گیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے، اور قوانین جو ہیں وہ ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کی ایک تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور تیسرے درجے میں انہوں نے رکھا ہے کس کو؟ غلاموں کو۔ غلاموں کا ایک تصور، تو غلاموں کے لیے الگ قوانین جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو حمورابی کا قانون اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس وقت زیر بحث ہے، اور مختلف جگہوں میں اس پر تحقیقی کام بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک قدیم ترین مجموعہ ہے قوانین کے طور پر
اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو قانون کہ جسے آج کی مہذب دنیا جس پر ناز کرتی ہے وہ رومن لا ہے۔ میں نے آغاز میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ آج کی مغربی تہذیب کی باڈی جو ہے وہ روم کی ہے اور مغربی تہذیب کا مائنڈ جو ہے وہ یونان کا ہے۔ تو رومن لا کیا تھا؟ قانون روما، وہ ایک یہودی قانون تھا، اور اس کا آغاز بھی 400 سال یا 500 سال قبل مسیح ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کی بھی قدامت ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ قانون سامنے آیا تو کیا تھا کہ 12 تختیوں پر مرتب انداز میں اس کو لکھا گیا۔ 12 تختیوں پر جو الواح اور جو تختیاں تھیں تو ان پر یہ قانون جو ہے وہ لکھا گیا تھا، اس پر یہ موجود تھا، جس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ رائج الوقت بعض رسومات اس میں شامل کی گئیں، اسی طرح بعض احکام جو ہے اس میں ہمیں قانونی ضوابط کی صورت میں، مذہبی شعائر کی صورت میں، جنازہ اور میت کے احکام کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ رومن لا کے حوالے سے یا قانون روما کے حوالے سے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض مستشرقین نے اس بات کا دعویٰ کیا، انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ فقہ اسلامی جو ہے یہ ماخوذ ہے کہاں سے؟ رومن لا سے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، اور اس میں بعض لوگوں کو تو شاید غلط فہمی واقع ہو، لیکن مجموعی طور پر جو اس میں تعصب اور تہذب سے کام لیا گیا وہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی میں جتنا تنوع ہے اور اس کی جتنی تفصیلات اور جتنی جزیات ہیں، اور اس میں یعنی فقہی حوالوں سے اور اصول فقہ کے اعتبار سے جتنا تفصیل کے ساتھ کام کیا گیا، اور ہر محقق کا اور ہر فقیہ کا اپنا ایک خاص استدلال کا منہج، استدلال کا اپنا ایک خاص نقطہ نظر اور اپنے اصول اور اپنے دلائل کے جو تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، تو بعض لوگوں سے یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ فقہ اسلامی جو ہے وہ رومن لا سے ماخوذ ہے، حالانکہ فقہ اسلامی رومن لا سے ماخوذ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ ہم اگر ذکر کریں کہ رومن لا میں قوانین کی تقسیم کے حوالے سے بھی، قانون سازی کے حوالے سے بھی بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پرسنز کا، افراد کا، اشخاص کا، کہ افراد کے حوالے سے، اشخاص کے حوالے سے مختلف قوانین جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اشیاء، تھنگز، مختلف چیزیں، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، مال و متاع ہے، تو اس کے حوالے سے مختلف احکام جو ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو انسانی اعمال ہیں، جو ایکشنز ہیں، تو ان کے حوالے سے الگ قوانین اور اس کے لیے الگ قواعد اور الگ ضوابط جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو کیا فقہ اسلامی میں احکام کی بنیاد یہی 3 چیزیں ہیں؟ فقہ اسلامی میں احکام کی بنیاد یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ تو فقہ اسلامی میں اس کے جو بنیادی شعبے بن سکتے ہیں یا اس کے 8 مختلف دائرے بن سکتے ہیں، کہ جس کے حوالے سے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس میں 8 مختلف اس کے دائرے بنتے ہیں، 8 مختلف اس کی اقسام جو ہے وہ بنتی ہیں، کہ جن دائروں میں اور جن اقسام میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، اور جس کا آغاز جو ہے وہ عقائد سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس میں سفارتکاری کے بھی اصول، اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کے کیا کیا ہو سکتے ہیں، باقاعدہ ایک ریاست کی صورت میں کیا کیا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر بات کریں فقہ اسلامی کی، یوں تو ہندوؤں کے ہاں جو ان کا ایک دعویٰ ہے اور جسے وہ اپنے طور پر امتیازی اوصاف میں جسے وہ شمار کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ان کا من و شاستر کا مجموعہ ہے قوانین ہے، کہ جس میں ان کے ہاں قواعد و ضوابط بھی، مختلف رزمیہ کلام بھی، اور جس میں انہوں نے جو ہے وہ مختلف اپنے لیے احکام بھی وہ ذکر کیے ہیں۔ فقہ اسلامی کی جب ہم بات کرتے ہیں، فقہ اسلامی کا آغاز کیسے ہوا، تو میں نے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ فقہ اسلامی کے آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا؟ قرآن کریم کی پہلی آیات کے نزول کے ساتھ ہی۔
سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اب آپ دیکھیے سورہ علق کی یہ جو 5 ابتدائی آیات ہیں، یعنی اگرچہ اس میں نماز کا تذکرہ یا اس میں کوئی اور ایسے احکام کا تذکرہ اس میں نہیں دیا گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ عملی مسائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں قرآن و سنت سے ماخوذ جو فقہ کی ایک تعریف ہم نے ذکر کی، تو اس کے مطابق کیا ہے کہ انہی 5 آیات میں اسلام کا تصور تعلیم واضح اور بہتر انداز میں ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام میں پڑھنے اور لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ خالق کی معرفت ہے، وہ خالق تک رسائی ہے۔ اسلام میں پڑھنے اور لکھنے کا مقصد کیا؟ صرف جدید ایجادات اور اکتشافات سے آگاہی نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ زندگی کس طرح گزارنی ہے، آپ کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے، آپ کو اس دنیا میں کس نے بھیجا۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں عبد کی ہے، وہ اس دنیا میں خالق اور مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود خدا نہیں ہے۔ ہیومنزم کا جو کنسیپٹ ہے کہ جس میں اپنی ذات میں خود خدا کا ایک تصور کہ انسان جو چاہے جس طرح کی زندگی گزارے، جس طرح کے احکام اور جس طرح کے قوانین بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلی ابتدائی 5 آیات میں کیا ہے، اسلام کا تصور تعلیم احسن انداز میں اسے اجاگر کیا گیا۔ تو قرآن کریم بنیاد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، وہ اس کے لیے بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پر کس طرح عمل کیا۔ یعنی یہ بات واضح ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرآن کریم میں اگر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو قرآن میں تو تذکرہ ہے قیام کا، قرآن میں رکوع کا، قرآن میں سجدے کا، قرآن میں قنوت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں نماز کی تفصیلی کیفیات ذکر نہیں کی گئی کہ جس میں نیت سے لے کر ہاتھ باندھنے تک اور سلام پھیرنے تک کے جتنے بھی اعمال ہیں کہ ہر ایک کا تفصیلی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہو، یا پھر احکام کی تشریعی حیثیت کو بیان کیا گیا ہو، یا پھر احکام میں فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، احناف کے ہاں جو ایک درجہ واجب کا ہے کہ واجب کیا ہے۔ تو الگ الگ اعمال کو، الگ الگ افعال کو الگ الگ کیٹیگری میں رکھنا ہمیں قرآن کریم میں یہ نظر نہیں آتا۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں نسبتاً اس کی تشریح اور تفصیل ملتی ہے، اور بجا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھ کر آپ نے نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا طریقہ تفصیلی موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کا نصاب تفصیلی موجود نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، مدات موجود ہیں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے وعید ہے، ان کے لیے جہنم کی اور آگ کی وعیدیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ اب زکوٰۃ کا تفصیلی طریقہ ہمیں کہاں ملے گا؟ عبادات کے زمرے میں آتا ہے، اور فقہی تفصیلات ہیں اس کی، وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہمیں نظر آئے گا۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایجاب اور قبول نکاح کا ایک باہمی تعلق ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان باقاعدہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، اور جس میں اس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو اصلاً حقوق کی ادائیگی کا نظام بتاتا ہے۔ یہ دین رہبانیت نہیں ہے، یہ دین اجتماعیت کا دین ہے۔ یہ دین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں آگاہی بھی دیتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیتا ہے، اور یہ تفصیلات ہمیں شریعت مطہرہ میں جہاں ملتی ہیں قرآن کریم کی آیات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے،
تو اس کی جو تفصیلات ہیں یا جو فقہا نے اس میں اجتہاد کیا ہے تو وہ ہمیں اپنے فقہی ذخیرے کے طور پر اور فقہی احکام کے طور پر، علم الفقہ کے طور پر ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ اب اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور اس لحاظ سے انتہائی آسان تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ براہ راست پوچھتے تھے احکام کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین براہ راست خود بہت کم احکام اور کم مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی اعرابی، کوئی دیہاتی پس منظر کا سے تعلق رکھنے والا آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے، اور اس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علم میں کچھ اضافہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ان سوالات کو بھی ذکر کیا، اور جہاں آپ سے کفار نے یا جہاں آپ سے منافقین نے، معترضین نے کچھ پوچھا، جہاں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں، آپ جواب نہ دے پائیں، معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو بیان فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کہ یہ کیا خرچ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا سوال تھا۔ یا آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کے بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر آمد کے حوالے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احکام طہارت پوچھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے بارے میں بعض سوالات پوچھے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سوالات کو اور ان کے جوابات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ تو صحابہ کا دور اس لحاظ سے انتہائی آسان اور سادہ دور تھا کہ جو سوال پیش نظر ہوتا تو یا خود پوچھتے یا کوئی اور پوچھ لیتا تو ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔ جیسے جیسے اسلام کی سرحدیں وسیع ہوتی چلی گئیں، اسلام میں فتوحات کا سلسلہ اور ریاستی نظام کے پھیلنے کا سلسلہ جیسے جیسے وجود میں آیا، اور اس کے نتیجے میں ایک مختصر چھوٹا دائرہ نہیں بلکہ بہت ایک طویل اور ایک لمبی ریاست جو ہے وہ وجود میں آئی، طول و عرض جس کا موجود تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں عرب بھی تھے اور اس میں عجم بھی تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں نہ قرآن کریم کا شان نزول ان کے سامنے، نہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم پر ان کی نظر اور ان کی گرفت، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک براہ راست ان کی رسائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ معانی اور مفاہیم کے اختلاف یا فہم اور استنباط کے اختلاف کی بنیاد پر جو ہے وہ اختلاف واقع ہوتا چلا گیا۔ یہ اختلاف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی رہا، ایک علمی اختلاف کے طور پر۔ مس المرأة ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اسی طرح وضو مما مست النار ہے یا نہیں ہے، اسی طرح غسل لازم ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین مختلف آراء اس میں موجود تھیں۔ یا اسی طرح سفر کے احکام کے حوالے سے کہ کتنی ایک مسافت ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ سفر کا اطلاق ہوگا اور کس پر اطلاق ہوگا اور کتنا ہوگا۔ یا اسی طرح دیگر احکام کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین ایک علمی اختلاف کے جو اصلاً فقہی فروعی عملی اختلاف تھا کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین بھی ہوتا تھا۔ سب سے بنیادی وجہ اس میں کیا تھی؟ قرآن و حدیث کے الفاظ کے سمجھنے میں اختلاف، قرآن کریم کے الفاظ کے سمجھنے میں اختلاف، تو یہ اختلاف رائے موجود ہوتا تھا۔ یا اسی طرح کسی مسئلے کے جواب میں کوئی منصوص بات ہے، یعنی نص میں وہ بات موجود ہے، قرآن کریم میں ہے یا احادیث متواترہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، تو اس کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اختلاف۔ یا اسی طرح استنباط کا طریقہ کہ قرآن کریم کی آیت میں تو ہے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہا، کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے جب اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ٹھیک ہے، لیکن ان کو سمجھنے میں غلطی واقع ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تصور یہ جو ہے یہ منافی ہے کس کے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی کا بوجھ کسی اور پر نہیں لادا جا سکتا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر میت کے اہل و عیال اس پر رو رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال پھر میت کے لیے کیوں ہے؟ یہ تو جو کر رہا ہے اس پر اس کا وبال ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا محل جو اور اس کا مصداق متعین فرمایا، انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ تو ایک خاص واقعہ تھا کہ ایک فوتگی ہو گئی، لوگ رو رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تو رو رہے ہیں اس میت کے جانے پہ، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی وہ عذاب کا مستحق تھا اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ لوگ جو ہے وہ اسے اچھے ناموں سے یاد کر رہے ہیں اور لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں۔ تو اس لیے نص کے سمجھنے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یا اس سے استنباط میں، اس میں اختلاف کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی مختلف آراء جو ہے وہ وجود میں آتی رہیں، اور ہمیں آج اپنے فقہی ذخیرے میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں تفصیل اس کی ملتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی قائل تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا ہے، تو فرماتی تھی کہ الوضوء مما مست النار، جو چیز آگ پر پکائی گئی ہے اس کو کھانے کے بعد وضو کیا جائے گا۔ جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام کیا تھا، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، کہ آپ پہلے کرتے تھے وضو، یا وضوء اصطلاحی کرتے تھے یا وضوء لغوی کرتے تھے، لیکن آخر عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد یا جو چیز آگ پر پکائی جائے اسے کھانے کے بعد آپ نے وضو کو ترک فرما دیا۔ حضرت عکراش بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس باب میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، جو ہاتھوں کی تری تھی آپ نے اپنے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیرے اپنے سر کے بالوں پر اور ہاتھوں پر، اور آپ صلی اللہ اور کلی کی آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ ھذا الوضوء مما غیرت النار یا عکراش، کہ عکراش یہ وضو ہے مما غیرت النار یا مما مست النار۔ تو مطلب یہ وضو اصطلاحی وضو نہیں تھا بلکہ یہ لغوی وضو تھا، اور اس پر اطلاق کیا گیا۔ محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ترجیح دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، اور انہوں نے مرجوح قرار دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عکراش کی روایت کو۔ تو بہرحال ہر فقیہ کا اپنا اپنا ذوق ہے، ہر فقیہ کے استنباط کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے اور تدوین حدیث میں بہت بڑا کردار ہے، لیکن محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا شاذ قول کیا ہے؟ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب تیمم کیا جائے گا تو تیمم میں کیا ہوگا کہ تیمم میں فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ کا مسح کیا جائے گا دوسرے ہاتھ کے ساتھ، تو فرماتے ہیں حتی الی الکتف والآباط، کہ بغل تک اور کندھے تک جو ہے پورا مسح کیا جائے گا، جبکہ یہ قول کیا ہے؟ یہ قول شاذ قول ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ تیمم کے باب میں موجود ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ میں اور آپ ہم سفر میں تھے اور ہمیں جو ہے وہ غسل جنابت لاحق ہوا، اور فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَقْتُ، کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، کہ وضو کے لیے اگر تیمم کا یعنی چہرے پر ہاتھ مسح کرنے کا پاک مٹی کے ساتھ اور ہاتھوں کا حکم ہے، تو کیا ہوگا کہ غسل میں پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے کا حکم ہوگا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ موطا امام مالک میں یہ روایات موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا اور احکام پہنچے ان تک، اس پر انہوں نے عمل کیا۔
تو بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات تابعین کے مابین ہمیں اختلاف رائے نظر آتا ہے، روایت کے پہنچنے میں یا روایت کے فہم میں، سمجھنے میں، یا روایت سے استنباط میں اختلاف بہرحال ہمیں اور یہی اختلاف آگے بڑھ کر مختلف فقہی مسالک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس پر ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔